بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی لاڈلی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے۔ کس کے لیے؟ یقیناً اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے۔ اور اس صورت مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ کون سی مبارک صورت ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورت الملک ہے۔ حضرت عمر بن مروان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیت والی ایک سورت مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید میں 30 آیت والی سورت تلاش کی تو وہ سورت ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورت ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورت ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے تمام واقعے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مسلمانوں پر تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری و باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی، نیز سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے آپ بھی کوشش کر کے روزانہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لی جائے اور خدا نخواستہ اسی رات میں شخص کی موت واقع ہو جائے، سورہ ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہو گئی انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے وظیفہ ٹائم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ سورۃ ملک کی تلاوت میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور ساتھ میں ہر آیت کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے۔ سورۃ ملک ایک مکی صورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی کل آیات 30 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو رحمان کی اس سنت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، تو پھر نگاہ دورا، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر دوبارہ نگاہ کر، تیری طرف نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے
اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهی تفور، جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے درواخہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والے آیا تھا، پر ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم خود بری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوزخیوں پر پھٹکار ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اظہار کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کی رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس مڑ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، پس یکا یک وہ لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس سے نہ ڈر ہوگے ہو جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر ہماری ناراضگی کا کیا نتیجہ ہوا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے اور سکرتے ہوئے نہیں دیکھا جنہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور، بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کچھ نہیں، کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی بند کر لے؟ کچھ نہیں، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ارے بیٹھے ہیں۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم، پس کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندا چلتا ہے تو زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، کہہ دو اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بھی بنائے ہیں، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون، کہہ دو اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کے پاس جمع کر کے لاؤ جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دو اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے، پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ،
کہہ دو وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ بھی کر رکھا، پس عنقریب تم جان لو گے کون صریح گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین، کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے گا۔ میرے بھائیو، یہ سورۃ ملک مکمل ہے جو کہ میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے، اس کے ساتھ ہر آیت کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔